اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں امید کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان ہوگا۔ جان لیجئے، امید کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ وہ ہے جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور محبت کا غلبہ امید کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ دو بادشاہوں میں سے ایک کی خدمت اس کی سزا کے خوف سے کی جاتی ہو اور دوسرے کی انعام کی امید پر، تو انعام کی امید رکھنے والا خوف رکھنے والے شخص کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے امید اور اچھا گمان رکھنے کے متعلق ترغیب دلائی گئی ہے، بالخصوص موت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا حرام ہے۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے اور یوسف کے درمیان جدائی کیوں ڈالی؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے بھائیوں سے کہا تھا، میں ڈرتا ہوں اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے بھیڑیے کا خوف کیوں کیا؟ مجھ سے امید کیوں نہ رکھی؟ تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے غفلت کو کیوں دیکھا اور میرے حفظ و امان کی طرف نظر کیوں نہ کی؟ محسن انسانیت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ہی مرے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اب وہ میرے متعلق جو چاہے گمان رکھے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لائے جو نزاع کے عالم میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، میں اپنے آپ کو اس طرح پاتا ہوں کہ گناہوں پر خوف زدہ ہوں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے وقت میں جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں امید و خوف جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید اسے عطا فرماتا ہے، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اس سے اسے امن عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص سے جو گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کی وجہ سے مایوسی کا شکار تھا، فرمایا، اے فلاں، تمہارا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا تمہارے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرے پھر وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور مغفرت کی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 23، اور یہ ہے کہ تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا۔ اور فرماتا ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 12، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندے سے استفسار فرمائے گا، جب تو نے برائی دیکھی تو کس وجہ سے اسے نہیں روکا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں جواب القاء فرما دے گا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، مجھے تیری رحمت کی امید تھی اور لوگوں کا خوف تھا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تیرا گناہ معاف کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ مالدار کے ساتھ نرمی کرتا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم سے زیادہ معاف کرنے کا کون حقدار ہے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کے معاملے میں مفلس ہونے کے باوجود حسن ظن اور امید رکھنے کے باعث بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاطر آیت نمبر 29 میں، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی خسارہ نہیں۔ ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور بہت روتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور تمہارے دل بے چین ہو جاتے اور تم اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگتے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں امید اور شوق دلایا۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی مجھ سے محبت کریں اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب عز و جل میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے خوبیوں کے ساتھ یاد کرو، میرے انعامات و احسانات کو بھی یاد کرو اور لوگوں کو بھی یاد دلاؤ کیونکہ وہ مجھ سے صرف اچھے سلوک ہی کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ امید کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ عالی میں کھڑا کر کے استفسار فرمایا تو امید کا کثرت سے ذکر کیوں کرتا تھا؟ میں نے عرض کی میں چاہتا تھا کہ مخلوق کے دل میں تیری محبت اجاگر کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم علیہ رحمہ کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر یوں پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے اپنی بارگاہ عالی میں کھڑا کر کے فرمایا اے بد عمل بوڑھے تو نے فلاں فلاں کام کیا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا اے میرے رب عز و جل مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا پھر میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ میں نے عرض کی مجھ سے حضرت عبدالرزاق نے، ان سے حضرت معمر نے، ان سے حضرت امام زہری نے اور ان سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے حضرت جبریل امین کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تو فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں تو وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے سچ کہا، میرے نبی نے سچ کہا، انس زہری معمر عبدالرزاق نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے جنتی لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے غلام چلتے رہے تو میں نے کہا واہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ منقول ہے کہ نبی بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا اور ان پر سختی کیا کرتا تھا۔
بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا جس طرح تو میرے بندوں کو اس سے نا امید کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں 1000 سال تک یا حنان یا منان کہہ کر اللہ عز و جل کو پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرمائے گا جاؤ میرے بندے کو لے کر آؤ، چنانچہ وہ اسے لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا بہت برا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے دوبارہ وہیں لے جاؤ۔ وہ جا رہا ہوگا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مجھے تجھ سے یہ امید تھی کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد مجھے دوبارہ اس میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی امید ہی اس کی نجات کا سبب بنی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کی بدولت حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ڈھانک لیجئے، ہم سے وہ کام لیجئے جس سے آپ خوش ہوتے ہو میرے مالک، ہمیں اس کام سے محفوظ رکھیے جس سے آپ ناراض ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔